السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد چھٹی جماعت کی کتاب اپنی زبان کا آخری سبق لے کر یعنی 20واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس آخری سبق کا عنوان ہے آخری قدم۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے انسان آخری قدم تک اپنی غور و فکر کرتا ہے اور آخری قدم کو اپنے بہکنے سے بچاتا ہے۔ ایک عجیب انسان کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آؤ آج تمہیں ایک بہت اچھے آدمی کا حال سنائے جسے اس کے جیتے جی بہتیرے لوگ بر, برا برابر کہتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کا حال بس وہی جانتے ہیں جن کے ساتھ اس نے بھلائی کی تھی، اور شاید بعض تو ان میں سے بھی بھول گئے ہوں گے۔ اس نیک آدمی کے پاس بڑی دولت تھی، مگر یہ ان لوگوں میں تھا جو اپنے دھن دولت کو اپنا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ میاں کی امانت جانتے ہیں، جو بس اس لیے ان کے سپرد کی جاتی ہے کہ اسے اس کے بندوں پر صرف کریں۔ خود ان کی اجرت یہ ہے کہ اس میں سے یہ بھی بس موٹا جھوٹا پہن لیں اور دال دلیا کھا کر گزر کر لیں۔ ہاں تو یہ نیک آدمی بھی اپنی دولت سے خود بہت کم فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایک صاف سے مگر بہت چھوٹے مکان میں رہتا تھا، گزی گاڑے کی بہت معمولی کپڑے پہنتا تھا، اور کھانے کا کیا بتاؤں، کبھی چنے چاپ لیے، کبھی مکہ کی کھیلیں کھا لیں۔ ایک وقت ہنڈیا چڑھی تو 3 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ دوست احباب جنہیں اس کے حال کی خبر تھی طرح طرح سے اسے کھیل تماشوں میں، رنگ ریلیوں میں گھسیٹنا چاہتے تھے، مگر یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا۔ آخر کو سب سے بڑا کنجوس مشہور ہو گیا۔ اس کے دوست اسے میاں مکھی چوس کہا کرتے تھے۔ بعض دوست اس کی دولت کی وجہ سے جلتے تھے، وہ اسے اور بھی چھیڑتے اور بدنام کرتے تھے، مگر یہ دھن کا پکا تھا، برابر چپ چپاتے اپنی دولت سے کسی نہ کسی مستحق کی مدد کرتا ہی رہتا تھا۔ مستحق یعنی ضرورت مند، اور اس طرح کے سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی، مطلب بہت خاموشی سے دیتا، اور زبان پر ذکر آنے کا تو ذکر ہی کیا۔ نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپے سے پلتی تھیں، کتنے یتیم اس کی مدد سے پڑھ پڑھ کر اچھے کاموں میں لگ گئے تھے، کتنے مدرسے اس کی سخاوت سے چل رہے تھے، کتنے قومی کام کرنے والوں کو اس نے روٹی کپڑے سے بے فکر کر دیا تھا، اور وہ یکسوئی سے اپنی اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے۔ کئی شفا خانوں میں دوا کا سارا خرچ اس نے اپنے سر لے لیا تھا، اور ہزاروں دکھی بیماروں کو بے جانے اس کے روپے سے روز آرام پہنچتا تھا۔ لیکن یہ مشہور تھا، وہی کنجوس مکھی چوس دنیا کا کتا، نہ اپنے کام آئے نہ کسی اور کے۔ کوئی اس پر ہنستا تھا، کوئی خفا ہوتا تھا، سب اسے برا سمجھتے تھے۔ آدمی کتنا ہی نیک ہو، دوسروں کے ہر دم برا کہنے سے جی دکھتا ہے۔ اس کے دل کو بھی کبھی کبھی بڑی ٹھیس لگتی تھی، جھنجھلاتا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر بھر آتے تھے، مگر پھر صبر کر لیتا تھا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سی کتاب تھی، چکنا چکنا موٹا کاغذ، نیلے کپڑے کی سبک سی جلد، سبک یعنی اچھی دکھنے والی، پشتے پر سنہری حرفوں میں لکھا ہوا حساب امانت یعنی امانت کا حساب۔ اس کتاب میں یہ اپنا پیسے پیسے کا حساب لکھا کرتا تھا، جس کو کبھی کچھ دیا تھا سب اس میں درج تھا۔ کہیں کہیں کیفیت کے خانے میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی گئی تھیں۔ کسی یتیم کو پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا ہے، 15 سال بعد تاریخ دے کر کیفیت کے خانے میں درج ہے۔ اب احمد آباد میں ڈاکٹر ہیں اور وہاں کے یتیم خانے کے ناظم۔ کتابوں کے ایک کاروبار کو سخت پریشانی کے زمانے میں 2000 روپے دیے ہیں۔ کئی سال بعد کیفیت کے خانے میں لکھا ہے، آج خط آیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نہایت صاف اور سادہ زبان میں لکھوا کر 1 لاکھ نسخے طلباء میں مفت تقسیم کیے ہیں۔ خدا جزائے خیر دے۔ دلی کے ایک مدرسے کو ایسے وقت کہ اس کا کوئی مددگار نہ تھا 10,000 روپے دیے تھے۔ اندراجی رقم کے سامنے کیفیت میں لکھا تھا، سالانہ رپورٹ پڑھی، ہر صوبے میں اس کی ایک ایک شاخ قائم ہو گئی ہے۔ اس صوبے میں تو گاؤں میں تعلیمی مرکز قائم کر دیے ہیں۔ یہ کام نہ ہوتا تو اس ملک میں مسلمانوں کی تمدنی ہستی کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اسی قسم کے بے شمار اندراجات تھے۔ اندراجات کا مطلب ہوتا ہے ریکارڈز۔ اس کتاب کو یہ اکثر اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا، خصوصاً جب کسی نادان دوست کی زبان سے دل دکھتا تو ضرور اس کتاب کی ورق گردانی کی جاتی۔ ورق گردانی کرنا مطلب ورق پلٹنا۔
اسے دیکھ کر کبھی کبھی مسکراتا بھی تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت یہ کتاب ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا جو عمر بھر مجھے پہچانے بغیر میرا دل دکھاتے رہے۔ اس ارادے سے اسے بڑی تسکین ہوتی تھی، تسکین یعنی سکون ہوتا تھا۔ 100 سنار کی 1 لوہار کی، انہوں نے 1000 دفعہ میرا جی خون کیا۔ میرا جی خون کرنے کا مطلب مجھے تکلیف پہنچائی، میں ایک دفعہ انہیں ایسا شرماؤں گا کہ بس سر نہ اٹھے گا، یہ سوچتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے بڑھاپا آن پہنچا، بدن جواب دینے لگا، روز کوئی نہ کوئی بیماری کھڑی ہے۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت بیمار ہوا، بخار اور کھانسی، 1 دن 2 دن، تیسرے دن سینے میں سخت درد شروع ہوا۔ کوئی دوپہر غفلت رہی، ہوش آیا تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ نیمونیا کا حملہ تھا اور سخت حملہ۔ شام سے حالت غیر ہونے لگی، مطلب بدلنے لگی، بار بار غفلت ہو جاتی، تھوڑی دیر کو ہوش آتا پھر غفلت۔ کوئی 4 بجے کے قریب ہوش آیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جو سب کے لیے آتا ہے اور جس سے کوئی بھاگ کر بچ نہیں سکتا۔ چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ نیلی خوبصورت کتاب حساب امانت رکھی تھی جسے ابھی بیماری میں بھی 2 دن پہلے اٹھا کر پڑھا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، کئی مرتبہ کی کوشش میں اسے مشکل سے اٹھا پایا، پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا، یہ عظیم و شان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال، ان کو شرما کر تجھے کیا ملے گا؟ مطلب جو اس شخص نے دوسرے لوگوں کو آخری وقت میں اس کتاب کے ذریعے شرمانے کا ارادہ کیا تھا، اسی کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا خیال، ان کو شرما کر تجھے کیا ملے گا؟ تو اپنا کام کر چلا، اپنے کام سے کام، منزل آ پہنچی، آخری قدم کیوں یہ ہے سبق کا ٹائٹل جس وجہ سے رکھا گیا، آخری قدم۔ مگر وہ آخری قدم کیوں ڈگمگایا آخر؟ دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامی، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہو۔ بڑی مشکل سے تکیے پر سے سر بھی کچھ اٹھایا اور ناتواں یعنی کمزور جسم کی ساری آخری قوت صرف کرتے ہوئے، صرف مطلب خرچ کرتے ہوئے، یعنی اس نے پوری طاقت لگاتے ہوئے کتاب کو اس پاس والی بڑی انگیٹھی میں پھینک دیا جس میں کوئی 2:30 بجے نوکر نے بہت سے کوئلے ڈالے تھے اور میاں کو سوتا جان کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ کتاب جلنے لگی، اس کی نظر اس پر جمی تھی۔ جلد کے جلنے میں دیر لگی، پھر اندر کے کاغذوں میں آگ لگی تو ایک شعلہ اٹھا، اس کی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ، ایک ہلکی سی مسکان دکھائی دی اور چہرے پر عجیب سا اطمینان۔ ادھر مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور نیکیوں کے اس کارواں سالار کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی امت کے اس نیک راہرو نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ چلیے اب ہم مشق دیکھتے ہیں، اس میں الفاظ معنی دیکھ لیں۔ بہتیرے کا معنی ہے بہت سارے، اور سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ اجرت کا معنی ہے بدلہ، معاوضہ۔ موٹا جھوٹا، بہت معمولی، جو سستا ہو۔ دال دلیا کا معنی ہے معمولی کھانا۔ گزر کرنا، معمولی طریقے سے زندگی گزر کرنا۔ گزی گاڑے، ایک قسم کا معمولی موٹا کپڑا۔ کھیلیں، کھیل کی جمع بھنا ہوا اناج جو چٹک کر پھول گیا ہو۔ احباب، ساتھی، دوست کے معنی میں۔ رنگ ریلیاں، اس کا معنی ہے عیش و عشرت۔ دھن کا پکا ہونا، یہ محاورہ ہے، ارادے کا پکا ہونا۔ مکھی چوس کا معنی بہت ہی کنجوس۔ چپ چپاتے، خاموشی کے ساتھ چھپ کر کسی کو بتائے بغیر۔ مستحق کا معنی ہے ضرورت مند، حقدار۔ سخاوت، دوسروں پر زیادہ خرچ کرنا، دریا دلی۔ قومی کام، قوم کی بھلائی کے کام۔ یکسوئی، بہت توجہ کے ساتھ، اطمینان۔ سر لینا مطلب ذمے لینا۔ خفا کا معنی ہوگا ناراض۔ ٹھیس لگنا، دکھ پہنچنا۔ سبک کا معنی ہوگا نازک، ہلکی سی۔ پشتے، وہ چمڑا یا کپڑا جس میں کتاب کے پٹھے جوڑے جاتے ہیں۔ درج کا معنی ہے لکھا ہوا۔ کیفیت کا معنی ہے تفصیل، حالت۔ ناظم، انتظام کرنے والا، منتظم۔ نسخہ کا معنی ہے مراد، کتاب۔
جزائے خیر یہ دعائیہ کلمہ ہے جس کا معنی ہے اچھا بدلہ۔ اندراج کا معنی ہے درج کیا ہوا۔ شاخ کا معنی ہے برانچ، کسی بڑے ادارے کا چھوٹا حصہ جو اسی نام سے کسی دوسری جگہ قائم ہو۔ تمدنی ہستی، تہذیبی پہچان۔ ورق گردانی، ورق پلٹنا۔ 100 سنار کی ایک لوہار کی کہاوت ہے، وہ ایک بڑی بات جو 100 چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھاری پڑے۔ 1000 دفعہ اس کا معنی ہے کئی بار۔ جی خون کرنا محاورہ ہے جس کا معنی ہے سخت تکلیف پہنچانا۔ غفلت، بے ہوشی جیسی حالت۔ حالت غیر ہونا محاورہ ہے جس کا معنی ہے حال خراب ہونا۔ عظیم الشان جس کا معنی ہے بڑی شان والا۔ ناتواں معنی ہے کمزور۔ خفیف کا معنی ہے ہلکی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں، مؤذن کا معنی ہے اذان دینے والا۔ کارواں سالار کا معنی ہے قافلے کا سردار۔ رسالت، رسول ہونا۔ امت، وہ قوم جو کسی رسول کی پیروی کرے۔ اب سوچئے اور بتائیے نیک آدمی میں کیا خوبیاں تھیں؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نیک آدمی میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ یہ نیک آدمی اپنی دولت سے خود بہت کم فائدہ اٹھاتا تھا، ایک صاف سے مگر بہت چھوٹے مکان میں رہتا، گزی گاڑے کے بہت معمولی کپڑے پہنتا تھا، اور کھانے کا کیا بتاؤں، کبھی چنے چاپ لیے، کبھی مکہ کی کھیلیں کھا لیں۔ ایک وقت ہنڈیا چڑھی تو 3 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اس طرح کی نیک آدمی میں خوبیاں تھیں، اور لوگ اس نیک آدمی کو برا کیوں کہتے تھے؟ لوگ اس آدمی کو برا اس لیے کہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے یہ کنجوس آدمی ہے، یہ اپنی دولت کسی پر خرچ نہیں کرتا۔ لوگ اس کی دولت سے کیوں جلتے تھے؟ لوگ اس کی دولت سے اس لیے جلتے تھے، انہیں یہ اندازہ تھا کہ یہ دولت کسی کے کام کی نہیں ہے، صرف یہ انسان اپنی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنے لیے یہ دولت اکٹھی کر رہا ہے۔ سوال نمبر 4، وہ نیک آدمی اپنی دولت کن کاموں پر خرچ کرتا تھا؟ جواب، وہ آدمی اپنی دولت مختلف چیزوں میں یعنی مختلف معاملات میں خرچ کرتا تھا۔ بہت سی بیواؤں کے لیے وہ رقم دیتا تھا، بہت سے یتیم بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرتا تھا، اور بہت سے مدرسوں میں وہ تعاون کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو سوشل ایکٹیوسٹ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، قومی کام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی مدد کرتا تھا، اور بہت سے دواخانوں میں وہ پیسہ خرچ کرتا تھا، اور بہت سے بیماروں کا فری میں یعنی مفت میں علاج وہ کروایا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتا تھا۔ سوال نمبر 5، وہ سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے، یعنی انسان، آج آپ نے کسی کے ساتھ کوئی مدد کی، کسی کو کچھ دیا، اور اسے خود ہی بھلا دیں کہ میں نے کسی کی مدد کی تھی۔ نیک آدمی کی حساب امانت میں کیا درج تھا؟ اس کی حساب امانت میں ایک ایک پیسے کا حساب لکھا ہوا تھا، اور جو کچھ دیا تھا کہیں کہیں اس پر جو ہم کہہ سکتے ہیں فیڈ بیک یا جو کیفیتی رپورٹ جو ہوتی تھی کہ یہ پیسہ جو دیا اس کا فائدہ کیا ہوا، کیفیت یعنی کیا کنڈیشن رہی، اس کی حالت کیا رہی آج مثال کے طور پر کسی کو 10 سال پہلے تعاون کیا اور آج 10 سال بعد جا کر اس کی کیا کیفیت ہے جس کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ تو حساب امانت میں یہ بھی درج تھا، اور اس میں کئی لوگوں کا یعنی ایک یتیم کے بارے میں لکھا تھا کہ اس کی مدد کی، پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا اس کو، اور 15 سال بعد وہ کیا بولتے ہیں احمد آباد میں ڈاکٹر ہیں اور وہاں کے یتیم خانے کے ناظم۔ اس طرح اس میں کئی چیزیں لکھی تھیں۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر نیک آدمی کیا کرتا تھا؟ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر نیک آدمی اپنی کتاب حساب امانت کو اٹھایا کرتا تھا، اور اپنی جو اس نے امانت خرچ کی تھی، جو پیسے اس نے خرچ کیے تھے، وہ ان کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچاتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ سوال نمبر 8، نیک آدمی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جس طریقے سے لوگ مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے ٹھیس پہنچاتے ہیں اور مجھے کنجوس کہتے ہیں، جب میں دنیا سے جاؤں تو میری یہ حساب امانت جو ہے
یہ جو ان کے پاس ان کی نگاہوں کے سامنے ہو، اور جنہوں نے مجھے زندگی بھر شرمانے پر مجھے شرمندہ کیا، جنہوں نے زندگی بھر مجھے ستایا، پریشان کیا، وہ اس کتاب سے، وہ اس حقیقت سے جب واقف ہوں تو شرم سے ان کا سر جھک جائے۔ یہ اس کا ارادہ تھا۔ نیک آدمی نے آخری وقت میں اپنے ارادے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ آخری وقت میں نیک آدمی کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے میں ان لوگوں کو شرمانے کی خاطر اس پر پانی کیوں پھیروں؟ مطلب میں نے جو نیک کام کیا ہے، اگر میں اپنی یہ نیت بنا لیتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کتاب چھوڑ جاؤں گا، تو پھر وہ جو اس نے کیا تھا اس کو کوئی بدلہ نہیں ملنے والا، کیونکہ اس نے وہ پھر دکھاوے کی کیٹیگری میں آ جاتا، دکھاوے کے لیے وہ کیا گیا، ایسا اسے تصور کیا جاتا۔ تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے جو کیا ہے اور زندگی بھر جو محنت کی ہے، نیک کام کیے، پیسہ نیک کاموں میں خرچ کیا، آخری وقت میں قدم میرے کیوں لڑکھڑائیں اس سے؟ تو اس نے اس کتاب کو جلا دیا، اور پھر اس نے اپنے پرانے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ تو اس سبق میں لفظ امانت دار آیا ہے، جس کے معنی ہے امانت رکھنے والا۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے آگے دار لگا کر لفظ بنائیے۔ دم دار کا مطلب ہے طاقت والا، سمجھدار کا مطلب ہے سمجھ والا، شاندار کا مطلب ہے شان والا، مطلب دار کا جو معنی ہوگا وہ ہوگا والا۔ عزت دار جس کی کوئی عزت ہو، خبردار جسے کچھ خبر ہو، ہوش ہو، طرح دار طریقے والا، وفادار جو وفا کرنے والا ہو، ہوادار مطلب جس میں ہوا آتی ہو، جاندار جس میں جان ہو، خاردار جس میں کیا ہو، کانٹے ہوں۔ تو اس کے بعد ہم دوسری مشق دیکھتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ دھن کا پکا ہونا مطلب ارادے کا مضبوط ہونا، ٹھیس لگنا یعنی تکلیف پہنچنا، جی خون ہونا یعنی بار بار پریشان ہونا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کسی چیز سے تکلیف دہ ہونا، سر نہ اٹھنا مطلب شرمندہ ہونا، حالت غیر ہو جانا مطلب حالت کا بدلنا۔ لکھیے، نیک آدمی کی کہانی اپنے لفظوں میں لکھیے۔ اس کہانی کا کوئی نیا عنوان لکھیے۔ نیا عنوان مطلب آپ اس میں لکھا ہوا ہے آخری قدم، آپ کسی اور ٹائٹل سے، آپ کسی اور عنوان سے اسی کہانی کو اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اس نیک آدمی کے پاس بڑی دولت تھی، مگر یہ ان لوگوں میں تھا جو اپنے دھن دولت کو اپنا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ میاں کی امانت جانتے ہیں، جو بس اس لیے ان کے سپرد کی جاتی ہے کہ اسے اس کے بندوں پر صرف کریں۔ خود ان کی اجرت یہ ہے کہ اس میں سے یہ بھی بس موٹا جھوٹا پہن لیں اور دال دلیا کھا کر گزر کر لیں۔ اس عبارت میں مصنف نے نیک لوگوں کی کتنی اچھی تعریف کی ہے کہ وہ نیک لوگ جنہیں اللہ نے دولت دی ہے مغرور اور گھمنڈی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی دولت کو ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور خود سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ آؤ آج تمہیں ایک بہت اچھے آدمی کا حال سنائیں، جسے اس کے جیتے جی بہترے لوگ برا برا کہتے تھے، اور کتاب میں اسٹارٹنگ میں جو لکھا ہے نا برا برا، وہ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ برابر لکھا ہوا ہے، لیکن وہ برا برا لکھا ہے۔ یہ آپ کے سبق کا پہلا جملہ ہے۔ اس جملے میں لفظ برا 2 بار ایک ساتھ آیا ہے۔ لفظ کے 2 بار ایک ساتھ آنے کو تکرار کہتے ہیں، مطلب مکرر کرنا، بار بار ایک ہی لفظ کو استعمال کرنا، مطلب ایک لفظ کو ہم اگر 2 بار بولیں تو وہ کیا ہوگا، اس لفظ کی تکرار کہلائے گا۔ جیسے ساتھ بیٹھنا، بار بار کہنا، مزے مزے کی باتیں وغیرہ۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ان ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے، آپ جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آج اپنی زبان یعنی 6ٹھی جماعت کے نصاب میں جو کتاب شامل ہے، یہ اپنی زبان جو ہے، ہم نے پہلی سیریز پڑھی تھی 1 جماعت سے 5ویں جماعت تک ابتدائی اردو کے نام سے۔ اب جو سیریز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم پڑھیں گے 6ٹھی جماعت، آج مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، 7ویں اور 8ویں جماعت تک۔ تو یہ 3 کلاس میں صرف اس نام سے ہے اپنی زبان، پھر اس کے بعد
نویں جماعت سے دوسرے عنوان سے ہم کتاب پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی چھٹی جماعت میں کیونکہ دو کتابیں شامل ہیں، ایک تو یہ ریڈر ہے اور اس کے علاوہ اردو ریڈر، اور اس کے علاوہ ایک معاون درسی کتاب ہوتی ہے جسے گلدستہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ تو چھٹی، ساتویں اور آٹھویں جماعت میں دو دو کتابیں ہیں، اپنی زبان اردو گلدستہ، ساتویں جماعت میں بھی اپنی زبان اردو گلدستہ، اور آٹھویں جماعت میں بھی اپنی زبان اور اردو گلدستہ۔ تو ہم نے الحمدللہ اپنی زبان چھٹی جماعت کے لیے مکمل کر لیا ہے یہ اس کا سلیبس۔ اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اردو گلدستہ۔ تو ویڈیو ویسے ہی طویل ہو چکی ہے، لمبی ہو چکی ہے، انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کو شیئر کریں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔